السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اربوں درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ ناظرین اکرام، آپ سوچتے تو ہوں گے کہ اس کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہوتا، جب دیکھو فلسطین کا رونا رو رہا ہے، جب دیکھو فلسطین کا رونا رو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا کریں، جب بھی نیٹ کے اوپر چاہے فیس بک کھول لیں آپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، کوئی بھی اگر آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، کسی پلیٹ فارم پر بھی جا کر دیکھیں، کسی ایپ پہ آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو سوائے فلسطین کے مظلوم ماؤں اور بہنوں کی چیخوں کے علاوہ کوئی آپ کو آواز نہیں سنائی دے گی۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کیا، اس سے ہزاروں سال پہلے اس کی تقدیر میں جو کچھ ہونا ہے یا جو کچھ بھی اس کے زندگی میں آنا ہے وہ مقرر ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بہت بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک جان ہے، اور جس طریقے کے ساتھ جسم کے کسی حصے کو بھی اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اسی طرح مسلمان کو بھی جب دیکھے کہ کوئی دوسرا مسلمان کسی پریشان حالت میں ہے تو وہ اسے فوراً اپنی مدد پہنچائے، اور اگر مدد نہیں پہنچا سکتا تو جو بھی اس کی ہیلپ کرتا ہے وہ ضرور کرے۔ آج ایک ماں کی تصویر دیکھی، اس کی ویڈیو دیکھی، اس نے رو کر مسلمانوں کو پکارا اور رو کر مسلمان کی ایمان کو جھنجھوڑا، اور اس نے فریاد یہ کی کہ آج میرے سامنے میری 15 سال کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور میرے 3 بچوں اور 1 بچی کو، چاروں کو ایک ساتھ ذبح کیا گیا۔ اور اس نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گی۔ واضح رہے کہ اے مسلمانوں، ہم جب اللہ کے سامنے جائیں گے، ہمارا اللہ پر یقین ہے کہ بے شک اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے شہید کے ساتھ کہ اسے میں اعلیٰ جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا اور جنت کی تمام نعمتوں سے نوازوں گا۔ ہم تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ میں اپنے تمام عالم اسلام کو مخاطب کر کے یہ بے جان سی آواز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خدا را ہمیں علم ہے آپ کی مجبوری ہمارے علم میں ہے، کیونکہ آپ مجبور ہیں۔ آپ کی کمزوری ہمارے علم میں ہے، کیونکہ آپ کمزور ہیں، اور آپ کی بے بسی بھی ہمارے علم میں ہے، کیونکہ آپ کے جو بال ہیں سر کے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، سب کے جو سر کے بال ہیں وہ یہودی کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ آپ کے بینک بیلنس برطانیہ میں پڑے ہیں، امریکہ میں پڑے ہیں، یورپ میں پڑے ہیں، اور آپ جتنی بھی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا کوئی دوسری استعمال کرنے کے لیے، وہ سب آپ یورپین کمپنیاں آپ کو دیتی ہیں، اور جتنے بھی آپ کے پاس مکان ہیں، آپ کی زمینیں ہیں، آپ نے سب کچھ یورپ میں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ فلسطین کے آواز بنیں گے یا فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں گے تو آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ واضح یہودیوں نے، کفار نے آپ کو دھمکی دی ہے کہ پھر ہم آپ کے جتنے بھی بینک کے اندر آپ کے اکاؤنٹ ہیں ان کو ضبط کر دیں گے، اور آپ کے تمام جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ہم وہ بند کر دیں گے، اور آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ جتنے بھی عالم اسلام، اس میں سعودی عرب، پاکستان، اس میں بنگلہ دیش، اس کے اندر قطر، دبئی، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا،
اگر آپ ان کی نجی زندگی میں یا آپ ان کے معاملات میں دخل دیں تو سارے انہوں نے معاملات جس سے ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے کہ قطعاً خبردار کفار سے دوستی نہ رکھنا، کفار سے کبھی ہاتھ نہ ملانا، کفار کے ساتھ کبھی اپنی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی اس کے اپنے مظلوموں کو اس کے سامنے یا بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ لیکن آج ہم سب وہ قانون توڑ کے اللہ کے ہم نے سوچا ہے کہ صرف ہم نے نماز پڑھ لی، زکاتیں دے دیں، روزے رکھ لی، ہم بخشے جائیں گے۔ دیکھیے میرے عالم اسلام، اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، اور یہ واضح قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اس کے پیغام ہم پر پہنچے ہیں، اور جس چیز سے اللہ نے آپ کو روکا ہے آپ وہی کر رہے ہو، تو یہ مت بھولنا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ خدارا ہمیں آپ کی مجبوری علم ہے، آپ کے بینک بیلنس یورپوں میں ہیں، آپ کے کاروبار یورپوں میں ہیں، آپ کے خاندان یورپوں میں ہیں، آپ کے زمین جائیدادیں یورپوں میں ہیں، لیکن ایک یاد دہانی رکھنا، ایک اوپر بیٹھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کچھ دے رہا ہے اور جو پوری دنیا اس کی ہے۔ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا، اور آپ نے اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی کر لی، اللہ کے قانون توڑنے والے کے ساتھ آپ نے اس کو دوست بنا لیا، تو کل قیامت کے دن یقین جانیے یہی چیز، یہی تمہارے اعمال تمہارے گلے پڑنے والے ہیں۔ اے عالم اسلام، جاگ جا، ابھی وقت ہے۔ آج یقین جانیں جس ایپ کو بھی کھولتے ہیں، فلسطین کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بلبلاتی، چلچلاتی، تھر تھماتی ان کی آوازیں کانوں کو سنائی دیتی ہیں۔ آج فلسطین کے جس کونے پر آپ دیکھیں تو قربان گاہ بنی ہوئی ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ میں کسی قربان گاہ میں آ گیا جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ وہ جانور نہیں، انسان ہیں۔ اور یقین جانیے آج فلسطین کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ فلسطینی جو ہیں وہ تو اس آیات پہ، اللہ کی آیات پہ ڈٹے ہوئی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس کے قریب قریب جو لوگ ہوں گے وہ حق اور سچ کی لڑائی ہمیشہ لڑیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، اور ان کے اوپر میں جو دشمن مسلط کروں گا وہ ایسے ہوں گے کہ ان کو برباد و تباہ کرنے والے ہوں گے، ان کی شکلیں بگاڑنے والے ہوں گے، لیکن کبھی بھی وہ سچ کا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ ان کے موت آ جائے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ بیت المقدس صرف فلسطین کی نہیں ہے، تمام عالم اسلام کی ماں ہے، پیغمبروں کی گود ہے، لیکن ہم بغم بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ رکھا ہے، اور ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارے کاروبار ہر چیز جو ہے ہماری ان کافروں کے ساتھ ہے، اور ہمارے جتنے بھی بینک بیلنس ہے وہ ان کافروں کے بینکوں میں پڑا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی ہم نے حرکت کی تو یہ سب ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن خدارا اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح فرمایا ہے، اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ اے مومن بندو میرے، اے میرے بندو، تمہاری جان، تمہارے مال، اولاد، ماں باپ سے بھی زیادہ افضل تمہارا ایمان ہے۔ جہاں ایمان کی بات آ جائے پھر اپنے آل و اولاد کو، اپنی زندگی کو، اپنی پراپرٹی کو اور اپنے والدین یا رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ تمہاری جان سے بھی افضل تمہارا ایمان ہے، تمہارے تمام معاملات سے بھی افضل، تمہاری تمام عبادات سے بھی افضل تمہارا ایمان ہے۔ تو آج یقین جانیے کہ ہمارے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں، اگر رتی بھی ہوتی تو ہم اس آیات پہ، اللہ کی آیات پہ عمل کرتے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے بیان کی ہے کہ خبردار کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو، لیکن جب کوئی تمہاری طرف ظلم کا ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آج ہم ہدایت کرتے ہیں صرف زبانی، آج ہم مذمت کرتے ہیں صرف زبانی، صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، ہمیں مزاحمت بھی کرنی پڑے گی۔ اٹھ کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو اللہ کے قانون کی اوپر، اپنے اوپر اللہ کا قانون لاگو کرو اور پابند بن جاؤ اس قانون کے، اور یاد رکھو اللہ دیکھنے، سننے اور جاننے والا ہے۔ اور آج اگر آپ نہیں اٹھے، اکٹھے نہیں ہوئے، تو پھر یہی ذلالت آپ کو
قبر تک لے جائے.